السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور جس طرح پاکستانیوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ گوادر میں ہاشو گروپ کے اربوں روپے کے مبینہ سکینڈل کے حوالے سے جب میں نے پروگرام کیا تو اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت سارے جو متاثرین ہیں انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف رابطہ کیا بلکہ ان کی تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں، اسی سلسلے میں پاکستانیوں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے تو سیدھی سرمایہ کاری کی ہے، اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہاشو گروپ ایک بڑا گروپ ہے، میریٹ ان کے پاس ہے، پی سی ان کے پاس ہے، اور بہت سارے پروجیکٹس ان کے چل رہے ہیں۔ ایون دین یہاں تک کہ ان کے نہ صرف پاکستان کے اندر ان کے بہت زیادہ پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اب ہم ذرا تھوڑا ماضی کی طرف جائیں کہ ہاشو گروپ نے کس طرح جو ہے وہ ہوٹلنگ کے بزنس میں قدم جمایا، اور اس حوالے سے جو میری چھوٹی موٹی تحقیقات ہیں اس کو میں جب سامنے رکھوں تو بالکل میاں منشا والا فارمولہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جس طرح ایم سی بی بینک میاں منشا کو دے دیا گیا تھا، ضیاء الحق دور میں انتہائی کم قیمت کے اوپر جو ہے ان کو پی سی لاہور، پی سی کراچی، پی سی پنڈی، یہ غالباً اس وقت کے مطابق مبینہ طور پر جو فگر سامنے آئے ہیں 30 کے 32-34 کروڑ کے اندر جو ہے وہ تمام پی سیز اور ان کی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دینے میں کردار ادا کیا ضیاء الحق صاحب نے۔ اور پھر اس کے بعد چل پھر ہاشو گروپ ایک بڑے گروپ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا، اور وہ پاکستان کے بڑے بزنس مین کے حوالے سے ان کا نام جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ ابھر کر آیا، اور دن بدن وہ ترقی کرتے گئے، پاکستان سے باہر اور بہت ساری ایسی جگہوں پر انہوں نے ہوٹلنگ کے بزنس کو بڑھایا، کارپوریٹ سیکٹرز میں دیگر جو ہے وہ کام کیے، یہاں تک کہ سیکیورٹی ایجنسی ہے ان کی اسلام آباد کے اندر وہ انہوں نے بنائی۔ اسپا کے حوالے سے جو ہے ان کی فیملیز جو ہے وہ اس شعبے میں بھی گئی۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو ہاشو گروپ کے ریپرزنٹیٹو کہتے تھے جی کہ دیکھیں اس سلسلے میں ہم تو کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے جی، وہ دیکھیں آپ کورٹ کی طرف جائیں، کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، کورٹ کو دیکھیں، کورٹ میں بھی 6 سال سے جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور نیسلا ٹاور کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ واضح طور پر کہا گیا کہ جو وہاں کی ہائی کورٹ ڈیسیژن کرتی ہے، سپریم کورٹ کو اس حوالے سے چیزوں کو ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور یہاں سپریم کورٹ نے بھی ان کے حق میں نہیں کیا بلکہ 6 سال پینڈنگ رہنے کے بعد اس کو آئینی عدالت کے حوالے سے کہا کہ آئینی عدالت میں بھیجتے ہیں۔ انہی متاثرین میں سے فہیم صدیقی صاحب ہیں جو بڑے بزنس مین ہیں اسلام آباد کے، اور گزشتہ تقریباً 30 سال سے جو ہے وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کریڈیبلٹی دیکھتے ہوئے ہم نے ہاشو گروپ کے لیے جو انویسٹمنٹ کی، جو خاص طور پر گولڈن پام ہاؤسنگ سکیم ہے، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو ان کے ریگولر گاہک تھے، یعنی ہم میریٹ میں، اس کے علاوہ پی سی لاہور میں، پی سی کراچی میں ہم ان کے پروگراموں میں جاتے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک سہانا خواب دکھایا گیا، بتایا گیا کہ گوادر میں اتنی زمین ہو گئی، جی ڈی اے کی منظوری ہو گئی، اور جی ڈی اے کا جو اس وقت کے ڈی جی تھے انہوں نے کراچی میں بہت بڑا پروگرام کیا جس کے نتیجے میں ہم اپنی رقم دے بیٹھے۔ اب وہ بجائے اس کے کہ نا ہمیں رقم مل رہی ہے، اس کا جو ہے وہ زمین واپس چلی گئی ہے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس، بلوچستان حکومت نے واپس لے لی ہے۔ وہ معاملہ جو ہے اس پر یہ اپیل میں جا کے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس معاملے کو حل کریں، وہ بیچارے جو متاثرین ہیں ان کو جو ہے ان کی رقوم جو ہے وہ واپس کریں۔ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں وہ کافی وریڈز ہیں۔ اسی سلسلے میں جب ہم نے فہیم صدیقی صاحب سے بات کی تو فہیم صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں وہ ذرا میں چاہوں گا کہ وہ خود جو ہے وہ تمام سننے والے وہ سنیں کہ جی فہیم صدیقی صاحب کا اسی حوالے سے کیا کہنا ہے، تاکہ ہاشو گروپ سارا غصہ مجھ پر نکالنے کی بجائے کم از کم اپنے براہ راست جو متاثرین ہیں ان کے حوالے سے ان کی گفتگو سنیں۔ اور اس پر میں امید کرتا ہوں کہ ہاشو گروپ کی جو فیملیز ہے، ہاشو گروپ کے جتنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہیں، ان کو ضرور چاہیے کہ وہ فہیم صدیقی صاحب کی یہ گفتگو سنیں اور اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ نہ صرف حاضر ہے بلکہ وہ کسی بھی بات کا جواب دینا چاہے تو ہم ان کے پاس جو ہے وہ جا کے ان سے بات کرنے کو، وہ جواب جو بھی دینا چاہیں جی وہ دیں، متاثرین کو کم از کم ضرور جو ہے
وہ ان کا حق ملنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے، انہیں ان کا بنیادی حق جو ہے، انہوں نے جو رقم دی ہے، جو اربوں روپے بنتی ہے، وہ واپس کر دینی چاہیے۔ فہیم صدیقی صاحب اس پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ذرا آپ خود سنیے گا کہ ایک متاثرین میں سے جو سامنے آئے ہیں اور اس کیس کو پرسو بھی کر رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ جی ہم نے اپنے اس ایشو کے بارے میں فیلڈ مارشل کو بھی خط لکھا تھا، ہم نے ایف آئی اے کو بھی خط لکھا تھا، ہم نے ڈی جی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بھی خطوط لکھے تھے۔ ہم نے پہلے جب یہ کیس سپریم کورٹ میں تھا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا تھا، تو جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیڈرل کونسل کورٹ میں ہے تو ہم نے فیڈرل کونسل کورٹ کو بھی 2 دفعہ خط بھیج چکے ہیں ان کو، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے اس کیس کو لگایا جائے، اس کیس کو سنا جائے، اور یہ ہاشو گروپ کی اس چال کو، اس فراڈولنٹ چال کو چیک کریں کہ وہ کیس کو لگوانے نہیں دیتے، وہ کیس کو سننے نہیں دیتے، اور وہ تاکہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تو جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان کی اس بدنیتی کو ان کو چیک کریں، اور اس کیس کو رجسٹرار صاحب اس کیس کو لگوائیں عدالت میں، اس کو سنا جائے، اور جب ان کو سنا جائے گا تو یہ انشاءاللہ یہ جو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ان کے این او سی کی سسپینشن کا اور زمین کے ضبط ہونے کا، وہ بحال رہے گا، کیونکہ اس میں انہوں نے وہ کوئی بھی کنڈیشن پوری نہیں کی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، جس کی بیس پر کو این او سی ایشو ہوا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ جی آپ جو بھی زمینیں آپ خریدیں گے اس کا 20% کم از کم وہ پلیج کریں گے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ایز اے سیکیورٹی ڈپازٹ، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ جی ڈی ایم نے ان سے کہا کہ جی آپ گوادر میں اکاؤنٹ کھولیں گے اس گولڈن پام گوادر کا، اور تاکہ ہم اس کو چیک مانیٹر کریں کہ جس میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے، اور اس میں سے جو خرچ ہو رہا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہ بھی نہیں کیا، اور اکاؤنٹ جو تھا وہ ایسوسیٹڈ بلڈر پرائیویٹ لمیٹڈ کراچی کے اکاؤنٹ کراچی میں کھولا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ جب بھی آپ ان کے پلانس کو چینج کریں گے تو پہلے جی ڈی اے سے شیئر کریں گے۔ انہوں نے 2 دفعہ پلان چینج کیے، 2 دفعہ ہمارے پلاٹ کے نمبر چینج کیے۔ ظاہر پلانز میں دے ہیو ٹو شو کہ ہاؤ مینی کمرشل پلاٹس، ہاؤ مینی ریزیڈینشیل پلاٹس، ہاؤ many green areas, how many educational institutions lands, how many mosques and community centers in that. یہ اپنے حساب سے پلان چینج کرتے رہے، جی ڈی یو کو نہیں بتاتے تھے۔ یہ ٹوٹلی ڈینائل میں رہے، they were denying the requirements of گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ تو اس سینیریو میں ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا سوائے اس لیے کہ اس کیس کو یہ کونسل کورٹ میں بھی ہار جائیں گے۔ اول تو جو میں سمجھ پایا ہوں، آئی ایم ناٹ اے لائر بٹ آئی واٹ انڈرسٹینڈ کہ پچھلے دنوں جو ایک ٹسلا ٹاور کا کیس کے میں فیصلہ آیا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، اس میں تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ اس قسم کے جو کیسز ہیں وہ ان میں جو وہاں کی جو بھی صوبے کی عدالت ہے، یا جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا بلوچستان ہائی کورٹ ہے یا کورٹ پروونسز کی ہے، ان کا فیصلہ فائنل ہوگا، وہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، ریویو پیٹیشن نہیں ایکسیپٹ ہوگی ان کی۔ اسی لیے وہ ٹیسلا ٹاور کا بھی انہوں نے وہ فیصلہ جو تھا وہ ختم کیا، اور حکم دیا کہ جی وہ جو متاثرین ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ٹاور کو گرایا گیا، ان کو پراپر کمپنسیشن دی جائے۔ وہی بات کی جی آج کے حساب سے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی بڑی اہم ہیں اس سارے کیس میں، کہ جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہاشو گروپ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ کورٹ میں سپریم کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یہ کیس سنا جائے۔ تو انہوں نے اپنے وکلاء کو شاید یہی کہا ہوا ہے کہ بس کیس لگنے نہیں دینا، تو کیس تو لگے گا انشاءاللہ، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور جب بھی یہ کیس لگے گا یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جی ہاں پاکستانیوں، یہ ساری آپ نے گفتگو جو ہے وہ سن لی ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، دیگر ادارے ہوں، بلوچستان کے اندر بلوچستان حکومت ہو، وہاں پہ جو نیب بیٹھی ہے، جو ادارے بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں ضرور اپنا کردار ادا کریں، اور جو متاثرین کی جانب سے یہ ساری گفتگو جو بتائی گئی ہے، جو بتایا گیا ہے، اس پر جو دستخط ہوئے ہیں دیگر معاملات کے حوالے سے، پورے کے پورے ایویڈنسز میرے پاس ہیں، وہ کسی جگہ پہ بھی ہم پیش کرنے کو بھی تیار ہیں۔ میں امید بھی کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت وقت جو ہیں وہ اس وقت جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، صدر، وزیر اعظم، دیگر اداروں میں جو بیٹھے ہوئے اہم لوگ ہیں، وہ کم از کم ایک ریکویسٹ کر دیں کہ جناب صدر الدین ہاشمانی اور ان کا
گروپ کا بڑا نام ہے تو وہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے کم از کم متاثرین کو جو ہے وہ رقم واپس کر دیں، ان کے ساتھ مل بیٹھیں، کوئی لائے عمل اختیار کریں، تاکہ اس طرح جو ہے وہ جو بار بار جو ہے وہ دھکے لے رہے ہیں، اپنی رقم دے کر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کس طرح ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، تو اس سے جو آپ کے اپنے کلائنٹس ہیں اور جو بڑا احساسہ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں کلائنٹس کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ جس دن انہوں نے ہوٹلوں کے آگے بیٹھ کے اور آپ کے جو مین ادارے ہیں جو آپ چلا رہے ہیں وہاں پر متاثرین بیٹھنا شروع ہو گئے تو شاید پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ صدر الدین ہاشمانی اور ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں وہ یا ان کے جو دوست ہیں جو ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل ہیں وہ اس پر ضرور جو ہے وہ سوچیں گے، غور کریں گے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے، یہاں پر جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ملازمین، ان کے پیسے واپس کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔